الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہم ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حاضرین، آج ہم اور آپ اس کھلے میدان میں، آسمان کے نیچے، زمین پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر کہا: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند دن، مہینے کے 30 یا 29 دن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انسان اپنی جائز ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، یہ دن چند دن ہیں، ان کی اختتام پر وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے۔ اسی وجہ سے عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر نماز کے قائم ہونے تک ہم نے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ جو ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالکل اسی طرح تربیت کرتا ہے، ہمارے نفس کو اسی طرح پاک کرتا ہے، ہمارے نفس کی اسی طرح ٹریننگ کرتا ہے۔ جس طرح آپ دنیا کے اندر بہت سی مشنریز استعمال کرتے ہیں، اس کی سروسنگ ہونی ضروری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے نفس کے اندر جمے ہوئے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے، ہمارے اس دل پر لگے ہوئے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ لاتا ہے، تاکہ سال کے 11 مہینے اس دل کی سروسنگ کے بعد یہ دل بالکل صاف و شفاف ہو جائے۔ اس حال میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک صاف دل کی وجہ سے اسے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں یہ رمضان آیا اور چلا گیا،
اس نے ہمارے اندر کس طرح کی تبدیلیاں لائی ہیں، ہمارے اندر کتنی تربیتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی تربیت تو یہ ہے لعلکم تتقون، سب سے بنیادی تربیت ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا مقصود ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر تقوی کی سب سے عمدہ مثال یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اس میں کتنے مرتبہ آپ وضو کے لیے منہ میں پانی کلی کرنے کے لیے لیتے ہیں، لیکن مجال ہے کسی روزے دار کی جو ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے اتار دے۔ کیوں؟ اسے یہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ کون ٹوکنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اسے ایک قطرہ بھی نگلنے سے روکتا ہے۔ تو بالکل یہی تقوی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے زندگی کے 11 مہینے بالکل اسی طرح برائیوں سے باز آ جائیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت تقوی کا مظاہرہ کرنا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ روزے کی حالت میں تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ روزہ ہمارے لیے آیا ہے ہمیں گناہوں سے پاک کر کے جنت الفردوس کے VIP گیٹ سے داخلہ دلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ لوگ آج دنیا کے اندر کتنے جنتی دروازے کے نام پر چور دروازے بنا رکھے ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس دروازے سے جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جنت میں داخلے کے لیے اسپیشل دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے دلدل میں لت پت ہیں، انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن ان کے صحیح راستہ نہیں ملتا ہے۔ وہ ایسے غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کروا دیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیا پار کرا دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ لایا ہی اس لیے کہ آپ گناہوں سے دھل جاؤ، آپ گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ایمان اور ثواب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان آیا تھا ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے۔ آپ جانتے ہیں یہ روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے عفو درگزر سے کام لینے پر۔ زندگی میں بہت سے آزمائشیں آتے ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان اپنی انانیت کی وجہ سے عفو درگزر سے کام لینا نہیں چاہتا، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ روزہ اسے روکتا ہے، روزہ کہتا ہے کہ تو روزے کی حالت میں تو بدلہ نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی شخص گالی دے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں تیری گالی کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو مار رہا ہے تو میں نہیں مار سکتا ہوں اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ انتقام لینے سے روکتا ہے، روزہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے، لوگوں کی کہی سنی باتوں کو برداشت کرنے کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر دعا و مناجات کی تربیت کرتا ہے۔ ہر روز افطار کے وقت جو روزے دار دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ کتنا پیارا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر! افطار کے وقت کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ دعا و مناجات کا وقت سحر کا وقت بھی تھا، وبالاسحار هم يستغفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ سحر کا وقت کتنا پیارا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی گناہوں سے بخشش کروانے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی اپنی حاجات رکھنے والا میں اس کی تمام حاجات کو پوری کر دوں۔ اس وقت ہم اٹھتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں فجر میں اٹھنے
सोने का आदी बनाता है, हमारे नफ्स को तरबियत करता है कि बिस्तर पर सोना नहीं है, साल के 11 महीने भी उसी तरह उठना है। उस वक्त में उठकर जो तुम सहर खाया करते थे, सहर की जगह पर तहज्जुद पढ़ो। साल के 11 महीने उस वक्त को गनीमत जानकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी जरूरियात को रखो और फजर की नमाज बाजमात अदा करो। बहुत से लोगों को कई एक शिकायतें हैं कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, उसके बावजूद मुख्तलिफ हादसात, मुख्तलिफ आफात, मुख्तलिफ बलाओं का शिकार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आदमी फजर की नमाज बाजमात अदा करता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है, अल्लाह की निगरानी में आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लेता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस वक्त में पैर पसार कर सो रहे होते हैं। हमें अपनी तरबियत करने की जरूरत है। रोजा हमारी तरबियत करता है फुकरा और मसाकीन का ख्याल करने। हम रोजे में भूखे रहते हैं तो भूख का एहसास होता है, प्यास का एहसास होता है। आप देखें आज दुनिया के अंदर गुर्बत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है और खुद अगर मुल्क हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर गुर्बत की लाइन से भी ज्यादा नीचे चली गई है और यहाँ पर आए दिन माशी बेरोजगारियां बढ़ती जा रही हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में आप देखें जो हाई क्लास लोग थे वो मिडिल क्लास बन गए या उससे भी ज्यादा नीचे आ गए और जो पहले से मिडिल क्लास थे वो और भी जरा नीचे आ गए और उनके पास रोजी रोटी के जराए बंद हो गए। कितने लोग हैं आज जिनके पास एक टाइम का खाना नसीब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस रोजे में आपकी तरबियत करता है, ऐसे लोगों की मदद करने पर उभारता है। आप ज़कातुल फित्र देकर आए हैं, क्यों दिए हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुअमतन लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों के खाने का जरिया है। और ये ज़कातुल फित्र रोजे में होने वाली छोटी मोटी जो लग़ज़िशें हैं उनसे अपने आप को पाक करने का जरिया है। और इसी तरह ये रोजा तिलावत कुरान की तरबियत करता है। आप क़ियामुल लैल किए हैं, आपने रमजान में कुरान पढ़ी है, कुरान को खत्म भी किया होगा, लेकिन कितने ऐसे लोग भी हैं जो इस कुरान से रमजान के इस महीने में जिसमें कुरान नाजिल हुआ था उसके बावजूद भी वो इससे दूर रहे हैं। आज बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ईद का मौका नसीब किया, अच्छे से अच्छे कपड़े हम पहन कर आए, उम्दा से उम्दा नया सा नया लिबास हम पहन कर आए। लेकिन याद रखें नया कपड़ा पहन लेने से ईद नहीं हो जाती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कहा था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कहा था, या हाज़ा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ऐ शख्स ये ईद उस शख्स के लिए नहीं है जो नया कपड़ा पहनता है। ईद किसकी होनी चाहिए? कहा कि ईद तो उसके लिए है जो जिसके कल के रोजे कबूल हुए हों, जिसके रातों का क़याम कबूल हुआ हो, जिसकी कदरदानी जिसकी मेहनत की कदरदानी की गई हो, जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत कर दी हो, उसके लिए ये ईद का दिन है। और इसी तरह हर वो दिन जिस दिन वो इंसान गुनाह ना करे वो उसके लिए ईद का दिन है। आज बहुत से लोग जो रमजान भर रोजा नहीं रखते लेकिन ईद के मौके पर उम्दा कपड़े नए कपड़े पहनकर ईद की खुशियां मनाते हैं। ये कैसी खुशी है उस शख्स के लिए जो रमजान भर रोजा नहीं रखा, जो रमजान में कभी कुरान को हाथ नहीं लगाया, तो खुशी मनाने का उसे कैसे हक पहुंच सकता है? जबकि हकीकत में खुशी तो उन लोगों के लिए है जो रमजान के महीने की जिन्होंने कदर की है, जिन्होंने रमजान के महीने को अपनी मग़फ़िरत का सामान बना लिया है। अल्लाहु अकबर। आपने रमजान में वो हदीस सुनी होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में हज़रत जिब्रील ने बद्दुआ की थी, कहा कि जिसको रमजान का महीना मिले और अपनी मग़फ़िरत ना करा ले वो शख्स हलाक बर्बाद हो जाए। रहमतुल लिल आलमीन है, जो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, वो शख्स हलाक बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। हमें अपने आप को जानना चाहिए, हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए कि ये रमजान मुबारक की इतनी कीमती घड़ियां हमने कैसे ज़ाया बर्बाद कर दी। जिस तरह दीगर अय्याम गुजारा करते थे उसी तरह हम गुजारने में चले गए। इस रमजान के मुबारक महीने में मुसलमानों पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और मुल्क हिंदुस्तान में भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। आप जानते हैं कि ये जो मुसीबतें और ये जो आजमाइशें, ये जो बलाएं आती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश का मकसद ये बतलाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखना चाहता है कि तुमने कौन अच्छा अमल करता है। आप जानते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक को दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। माल को आजमाइश कहा, औलाद को आजमाइश कहा, बीवियों को आजमाइश कहा। वजअलना बादकुम लिबादिन फितना अतस्बिरून, एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बनाया और कहा क्या तुम सब्र करने
والے हो। और सबसे बड़ी आजमाइश, सबसे बड़ी आजमाइश ईमान की आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ईमान लाए कहने पर उन्हें नहीं आजमाया जाएगा, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले लोगों को बहुत ज्यादा आजमाया गया। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में डायरेक्ट चले जाओगे, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम पर वो हालात नहीं आएंगे जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। पहले लोगों पर जो आजमाइशें आई वही आजमाइशें या उससे भी ज्यादा आजमाइशें आ सकती है। क्यों? इसलिए कि ईमान ही नाम आजमाइश का है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बनाया ही ईमान वालों के लिए आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है ताकि फर्क हो मोमिन में मुनाफिक में, ताकि फर्क हो मोमिन में काफिर में। अल्लाह तबारक व तआला अच्छों को बुरों से पाक करने के लिए इस तरह की आजमाइशें लाता है। आप देखेंगे दुनिया के अंदर चाहे वो बैतुल मक़दिस हो, चाहे फलस्तीन हो, शाम हो, लीबिया हो और इराक हो, यमन हो, चाहे जितने भी इलाके आप देखें, और बिलखुसूस हमारे मुल्क की अगर हम बात करें तो रमज़ान मुबारक के महीने में हमारे मुल्क के मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। कभी हिजाब का मसला, कहीं हलाल का मसला, कहीं मसाजिद का मसला, कहीं 3 तलाक का मसला, मुख्तलिफ मसाइल से हर आए दिन मुसलमानों के लिए चैलेंजेस है। हर आए दिन इस मुल्क में हमारे अरसे हयात को तंग करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ चीजों को बहाना बनाकर उस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं ये हमारी कमजोरी है कि हम मुसलमानों में नौजवान जो मर्द हैं वो पढ़ाई में पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं। हमारी खवातीन और तालिबात तालीम में आगे है, तो उसको रोकने के लिए ने हिजाब का हथकंडा अटकाया ताकि वो हिजाब के बहाने तालीम से रुक जाए। अल्लाह अकबर। आपने देखा कितनी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने हिजाब की खातिर अपने एग्जाम्स को छोड़ दिया, अपनी तालीम को तर्क कर दिया, लेकिन अपने हिजाब को नहीं छोड़ा। हिजाब क्या चीज है? हिजाब औरत की हिफाजत का सबसे मुअस्सर तरीन जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की सेफ्टी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हिजाब अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। और इल्म हासिल करने की अगर बात की जाए तो इल्म हासिल करने से इस्लाम नहीं रोकता है, लेकिन हिजाब के साथ इल्म हासिल करने की बात करता है। फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। अल्लाहु अकबर। आप जाने आज हमारे मुआशरे में कितनी ऐसी खवातीन है, कितनी ऐसी खवातीन है जो खूबसूरत है, जो मालदार है, जो अकल वाली हैं, जो समझदार हैं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई हर चीज है, लेकिन फैशन के नाम पर अपना बुर्का उतार कर, अपना हिजाब उतार कर फिरती हैं। सुने सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काली कलोटी औरत आती है। काली कलोटी औरत है, खूबसूरत नहीं है, पैसे वाली नहीं है, इल्म वाली नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो काली कलोटी औरत है। अल्लाह के नबी के पास आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फीड्स आते हैं, मुझे फीड्स आते हैं, और जब फीड्स आते हैं मैं गिर जाती हूँ, मेरे कपड़े मेरे जिस्म से हट जाते हैं। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये मेरे फीड्स रुक जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम कहो तो मैं दुआ कर दूं और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस मुसीबत को दूर कर दे। लेकिन याद रखना अगर तुम सब्र करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर लोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है। उस खातून ने क्या कहा? वो काली कलोटी औरत ने क्या कहा? उसके पास खूबसूरती नहीं थी, लेकिन उसने अपनी हया की चादर को संभाल कर रखा। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं सब्र कर लूंगी, अल्लाह के नबी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन अल्लाह के नबी एक दुआ कीजिए कि जब मुझे फीड्स आए उस वक्त मेरे जिस्म से मेरे कपड़े ना हटने पाए। अल्लाह अकबर। आज की खवातीन को होश के नाखून लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें समझ दिया, अकल दिया, खूबसूरती दी, तालीम दी, सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हारे पास जो चीज नहीं है वो हया की चादर को संभाल रखने का फन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी इज्जतों को इसी के अंदर महफूज रखा है। आज जहां बात की जाती है कि मुसलमानों के हलाल का बाइकाट किया जाए, याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया कि हलाल खाओ, बल्कि सारी इंसानियत को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगो तुम जमीन की पाकीज़ा और हलाल चीजें खाओ। ये हलाल चीजें क्या? हलाल चीजों को जब इंसान छोड़ देता है तो पाकीज़ा चीजें भी उससे रह जाती है। नापाक, गंदी, खबासत भरी हुई, गलाजत भरी हुई चीजों को खाता है, पीता है, न जाने क्या क्या कर रहा है। आज का इंसान एजुकेटेड है, दीन
کے معاملے میں بیوقوف ہے, دنیا کے معاملے میں بڑا پڑھا لکھا ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اور کس چیزوں سے وہ روکنا چاہتا ہے. یہ سارے ہتھ کنڈے کیوں ہیں؟ یہ سارے ہتھ کنڈے مسلمانوں کو ان کی ایمان کے معاملے میں آزمانے کے لیے ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے ویسے ہی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ساری یہ قومیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے, آپ کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے. سارے ڈاکو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کسی غریب, کسی فقیر, کسی محتاج کے پاس نہیں جاتے ہیں. ڈاکو جاتے ہیں مالدار کے پاس. آپ بہت بڑے مالدار ہیں, اللہ نے آپ کو بہت بڑی دولت دی ہے, وہ دولت جس کا ان لوگوں کو احساس ہے لیکن وہ دولت ان کے پاس نہیں ہے. وہ دولت آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے. اگر کل قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حشر کے میدان میں ہوں گے, جب کفار کو جہنم کا پروانہ سنایا جائے گا, وہ یہ کہے گا کہ یہ ساری زمین اور اس جیسی ایک اور زمین, دو زمین خزانے بھر کر اے اللہ میں تجھے دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں, مجھے یہ خزانے کی ضرورت نہیں ہے. خزانہ تو وہ ہے جو کلمہ توحید ہے, ایک کلمہ توحید جو ان سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے. تو یقیناً یہی سب سے بڑا خزانہ آپ کے پاس ہے جس کو چھیننے کے لیے کبھی گھر واپسی کا نام لیا جاتا ہے, کبھی مختلف طریقے سے آپ کو آزمایا جاتا ہے, مختلف طریقے سے آپ پر حملے کیے جاتے ہیں, موب لنچنگ کی جاتی ہے, جگہ جگہ مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے, ان کا قتل کیا جاتا ہے, ان کے خون کو پانی سے بھی زیادہ بہایا جاتا ہے. آپ جان لیں یہ ساری چیزیں ایمان کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا روب, تمہارا خوف قوموں کے دلوں سے نکال دے گا, ان کے دلوں سے نکال دے گا. تم سمندر کی جھاگ کے برابر بھی رہ کر تم پر وہ لوگ غالب آ جائیں گے. آج یہ چیز ہو رہی ہے, اس کی دو وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. کہا حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ دو چیزیں تمہارے درمیان آج پائی جاتی ہے. دنیا چھوڑ کر کوئی جانا نہیں چاہتا, مال جمانے, مال بنانے, مال سوارنے, جائیداد بنانے میں ہی انسان لگا ہوا ہے. کبھی اپنے 2 گز زمین کا کبھی وہ مشاہدہ نہیں کرتا, وہ قبرستان جا کر اپنے اصلی گھر کی کبھی زیارت نہیں کرتا کہ یہی میرا اصل ٹھکانہ ہے, مجھے یہاں آنا ہے, اس کے لیے میرے پاس کیا جائیداد ہے, اس کے لیے میرے پاس کیا توشہ ہے, اس کے لیے میرے پاس کیا جمع پونجی ہے. اس کی کوئی اسے فکر نہیں ہے, بس دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے. اور موت سے نفرت کرنے کی وجہ سے آج ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں. آپ یاد رکھیں ان چیزوں سے مقابلہ کرنا بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. آپ دنیا کی کسی بھی قوم میں دیکھیں کہ دفاعی طور پر, ڈیفنس کے طور پر اسے حق دیا گیا ہے. اب وہ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتا ہے. سیلف ڈیفنس کرنا کوئی جرم نہیں ہے. خود انڈین پینل کوڈ کے تحت 96 سے لے کر 106 کے تحت یہاں کا قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے. اگر کوئی آپ کا مال چھیننا چاہتا ہے, اگر کوئی آپ کی جان پر حملہ کرنا چاہتا ہے, آپ بدلے میں اسے حملہ کریں, بدلے میں دفاع میں ڈیفنس میں حملہ کریں. اگر اس کی جان بھی چلی جائے آپ سے یہاں کا قانون نہیں پوچھا جائے, نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیوں قتل کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص میرا مال زبردستی لینا چاہتا ہے تو کہا مت دو. کہا اللہ کے نبی وہ مجھ سے قتال کرنا چاہتا ہے, کہا تم بھی قتال کرو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قتال میں اس کو قتل کر دوں تو کہا وہ جہنم میں ہے. کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو کہا تم شہید ہو. تو یہ سیلف ڈیفنس ہمیں جاننا چاہیے. سیلف ڈیفنس کی تربیت انڈین قانون کے تحت, قانونی دائرے کے تحت وکلا سے مشورہ کر کے کس طریقے سے اس کی تربیت لینی ہے, آج یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. وقت کی اہم ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو ذلیل ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا, کسی کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں پیدا کیا, کسی کے سامنے اپنے مال کو بچانے کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اپنی عزتوں کی حفاظت, اپنی ماں بہنوں کی حفاظت, اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے یہاں کے قانون کا سہارا لیجئے. قانون کا سہارا لے کر مسلمانوں اپنے ایمان, اپنی جان, اپنے مال کی حفاظت کرتے جائیے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور اگر خود ملک ہندوستان کی بات کریں تو ملک
کہ ہندوستان کا ذرہ ذرہ، یہاں کا چپا چپا مسلمانوں کے خونوں سے سینچا ہوا ہے، مسلمانوں کے خونوں سے اس کی آبیاری کی گئی ہے۔ آپ آزادی سے پہلے کے حالات اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ بھارت ماتا کا نعرہ لگانے سے کوئی دیش بھکت نہیں ہو جاتا۔ دیش بھکتی تو ہماری گواہی دیتی ہے، یہ لال قلعہ گواہی دیتا ہے، یہ تاج محل گواہی دیتا ہے، یہ چار مینار اور قطب مینار گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا۔ انڈیا گیٹ اٹھا کر دیکھ لے، جہاں پر 95,300 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان 95,300 لوگوں میں 70%، 61,395، 61,395 نام مسلمانوں کے ہیں، مسلمان شہیدوں کے ہیں، جنہوں نے اپنا خون دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ اس ملک کو ہماری قوم نے سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا، تبھی تو انگریزوں نے یہاں آ کر لوٹ مار کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم سے یہ کہتے ہیں یہاں لوگ، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کڑی۔ اب یہ کہتے ہیں اہل چمن کہ اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہماری قربانیوں کا آج ہمیں یہ انعام مل رہا ہے کہ جگہ جگہ آج ہمیں ستایا جاتا ہے۔ یہ سارے حالات، ان سارے حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، بزدل نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کی ہمت کو پست نہ کر لو، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دوسری چیز اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک بہت بڑی کڑوی حقیقت ہے، ہماری قوم نے یہاں 1000 سال حکومت کی ہے لیکن اللہ کی طرف دعوت نہیں دی ہے، اللہ کی طرف دعوت نہیں دی ہے۔ بلائیے اللہ کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آخری بات، اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیجیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم متحد رہو گے تو تمہاری قوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی ہے۔ اس اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑا جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور غلبہ عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں یہ سارے حالات میں بہت بڑا ریزن ہمارے گناہ، ہمارے بدعمالیاں، ہمارے کرتوت بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بعض اعمال کی یہ سزا دے رہا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج ظلم بڑھتا جا رہا ہے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ہم میں سے ہر شخص یا تو ظالم ہے یا تو مظلوم ہے۔ یہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کل قیامت کے دن کی تاریکیوں میں سے ایک بہت بڑی تاریکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے سرکش جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ کیا فرعون سے زیادہ ظالم لوگ ہیں آج؟ فرعون نے جتنا ظلم کیا تھا، شداد نے جتنا ظلم کیا تھا، نمرود نے جتنا ظلم کیا تھا، اتنے بڑے ظالم تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ نے ان کو عبرت کی جگہ بنا کر رکھ دیا۔ آج یہ ظالموں کا بھی یہی حال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ معاشرے کو آج امن کی ضرورت ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا جتنے بھی شہری ہیں، ہر شہری فسادی نہیں ہے، ہر شہری امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، اور اسلام امن والا مذہب ہے، پیس والا مذہب ہے۔ پیس کو پھیلائیے، بتائیے کہ اسلام میں جانوروں پر رحم کرنے کی تلقین کی گئی، بتائیے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل کہلایا گیا، اور بتائیے انہیں کہ ایک بلی کو پانی پلانے والی زانیہ وہ جنت میں چلی گئی، اور اسی طرح باندھ کر رکھنے والی وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو جانوروں پر رحم کرنے کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے، ہم کیوں کسی پر ظلم کریں؟ یہ اسلام ہمیں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔
سارے حیوانوں کے لیے، سارے درند چرند پرند سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو امن کا مذہب بنایا ہے۔ اور امن اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کا مقابلہ کسی بھی دولت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اصبح منکم معافا فی جسدہ وآمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس تین چیزیں ہوں اللہ نے اسے دنیا دے دیا، پوری دنیا اس کے پاس ہے۔ کہا وہ تین چیزیں کیا ہے؟ جسم میں صحت ہو، فٹ ہو آدمی، دوسرا اطراف و اکناف میں امن ہو، خوف کا ماحول نہ ہو، ڈر کا ماحول نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف سے نکال کر امن دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کے لیے کہا؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ امن کے حالات پیدا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، عمل صالح کیے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں بار الہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم سے بے شمار گناہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہوئے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت آتی ہے۔ پروردگار تو ہمیں بہت سے موقع نصیب فرماتا ہے، لیکن افسوس یا بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے مواقعوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ پروردگار تو غفار ہے، تو تواب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے رحمت کا واسطہ پروردگار ہم گنہگاروں کو معاف فرما، ہم خطا کاروں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کر ہمیں دنیا میں امن دے، دنیا میں شانتی دے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کی زندگی دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار ہمیں ایمان پر ثبات ختمی عطا فرما۔ آج اتنے فتنے ہیں کہ جہاں ایمان لڑکھڑا جاتا ہے، پروردگار ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا۔ پروردگار ہم کو اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ وہ دعا پروردگار جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے پروردگار اس شہر کو، اس ملک کو، اے پروردگار اس ملک کے ہندوستان کو امن والا بنا، پیس والا بنا۔ پروردگار یہاں کے رہنے والے ہر شہری کو امن عطا فرما، اور خصوصاً مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا۔ پروردگار ہمیں ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمانا۔ پروردگار اس رمضان کے مہینے میں ہم نے چھوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں، ہم نے تھوڑی سی نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے راتوں کو قیام کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ہم نے تیری راہ میں اپنے مال کو لٹایا ہے، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے۔ پروردگار ہمارے ان اعمال کو قبول فرمانا۔ پروردگار ہمیں نیک اعمال کی مزید توفیق عطا فرمانا۔ پروردگار آج ہماری قوم کا شیرازہ بکھر چکا ہے، پروردگار ہماری قوم کو متحد فرما۔ پروردگار آج ہم میں کا ہر آدمی بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہن کا دشمن بنا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، جائیداد کے نام پر، مال کے نام پر مختلف فتنوں کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہماری صفوں میں پھوٹ پڑا ہوا ہے۔ پروردگار ہمیں متحد فرما، پروردگار آج ہمیں متحد فرما۔ آج اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے، حلال جگہ پر اس پیسے کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے نوجوان پروردگار بے روزگار ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، کاروبار ہیں جو ماند پڑے ہوئے ہیں، کاروباروں میں برکت نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے کاروباروں میں برکت دینا، پروردگار ہماری کمائیوں میں برکت دینا، پروردگار ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دینا، پروردگار ہمارے نوجوان جو شادی نہیں ہوئی ہے، جن کی غیر شادی شدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شادی کے مراحل کو آسان فرمانا۔ پروردگار جو ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے معاملات کو آسان فرمانا، ان کے نکاح کے معاملے کو آسان فرمانا۔ پروردگار اس ملک میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے۔ پروردگار انہیں ناحق ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پروردگار ان مسلمانوں کی، ان مظلوموں کی بد دعاؤں کی لاج رکھ لینا۔ پروردگار ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ پروردگار تو ظالموں سے بے خبر نہیں ہے، پروردگار ان ظالموں کی گرفت فرمانا۔ پروردگار ان ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دینا جیسے تو نے فرعون کو دی ہے، جیسے تو نے قارون کو دی ہے، جیسے تو نے شداد کو دی ہے، جیسے تو نے نمرود کو دی ہے۔ پروردگار
परवरदिगार इन जालिमों को जल्द हिसाब लेना। परवरदिगार इन जालिमों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। परवरदिगार इस लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से बच्चे यतीम हो गए, बहुत सी खवातीन बेवा हो गई, उनके शौहर दुनिया से चले गए। उनके मामलात को आसान फरमाना, उनके रोजगार के मामले को आसान फरमाना, उनके निकाहों के मामले को आसान फरमाना, उन यतीम बच्चों की कफालत के मामले को आसान फरमाना, उनकी रोजी रोटी के मामले को आसान फरमाना। परवरदिगार दुनिया में हमें इज्जत दे और खातिमा बिल खैर फरमा, और जब मौत आए तो ईमान की हालत में हमें मौत देना, और बरज़ख के सारे मराहिल को तू हमारे आसान फरमाना, हिसाब आसान फरमाना, नाम अमाल हमें सीधे हाथ में देना। पुल से रात से जब हम गुजरे तो हमें आसानी के साथ वहां से गुजार देना, और हौज़ कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों वो जामे कौसर नसीब फरमाना। परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमाना। परवरदिगार हमें बहुत से लोग बीमार हैं, परवरदिगार हमें बहुत से लोग बीमार हैं, उन बीमारों को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाना। बहुत से लोग मकरूज हैं, लोन लेकर वो कर्ज के मारे दबे हुए हैं, उनकी जायदादें चली गई, उनका घर चला गया, उनका सब कुछ चला गया। परवरदिगार उन मकरूज के कर्जों की अदायगी के मामले को आसान फरमाना। परवरदिगार इस दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान रहते बसते हैं, उन तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उन तमाम मुसलमानों को अमन अता फरमा, उन तमाम मुसलमानों को सवाब कदमी अता फरमा। अल्लाह बैतुल मक़दिस को इन यहूदियों से जो गासिब है, जो जालिम है, जिन्होंने रमजान के महीने पर मुसलमानों पर उनकी इबादत के मौके पर शल बरसाए हैं, उन पर गोलियां चलाई हैं, परवरदिगार इन जालिमों को जल्द पकड़ लेना। परवरदिगार जुल्म बहुत बढ़ रहा है, अल्लाह तू इन जालिमों को इबरतनाक सजा देना। परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को जो कुछ हमने नेक अमल किए हैं उसको कबूल फरमा कर मजीद नेक अमाल की तौफीक अता फरमाना। परवरदिगार हमें रमजान का मुसलमान न बनाना। परवरदिगार हम जब तक जिंदा रहें उस वक्त तक हमें इस्लाम पर जिंदा रहने वाला बनाना और हमारा खातिमा बिल खैर फरमाना। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद की मुबारकबाद का मसनून तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने जो हमें सिखाया है वो तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। मैं आप तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के नेक अमाल को कबूल फरमाए। आमीन। एक ऐलान है।